سے کویتا کے سامعین کی خدمت میں آداب پیش کرتی ہوں۔ قمر محمد اخلاق جو دنیا ادب میں شہریار کے نام سے جانے جاتے ہیں، آج میں نے شہریار کی جس غزل کا انتخاب کیا ہے وہ غزل بہت مضبوط پیغام، پر اثر اسلوب اور گہری فکری معنویت کی حامل ہے۔ شاعر نے زندگی کے تجربات، تضادات اور توقعات کو استعارات اور نصیحت بھرے لہجے میں پیش کیا ہے۔ اس میں حوصلہ افزائی، خودی، صبر اور حقیقت پسندی جیسے عناصر نمایاں ہیں۔ اس غزل کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے دکھ، دھوکہ یا تضادات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھ کر، مان کر آگے بڑھنا چاہیے۔ قبولیت اور حقیقت پسندی اس غزل کا مرکزی استعارہ ہے۔ غزل کا مطلع ملاحظہ کریں۔ شمع دل شمع تمنا نہ جلا مان بھی جا، شمع دل شمع تمنا نہ جلا مان بھی جا، تیز آندھی ہے مخالف ہے ہوا مان بھی جا، تیز آندھی ہے مخالف ہے ہوا مان بھی جا۔ اس شعر میں شاعر دل، تمنا اور ہوا سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کی امیدیں اور آرزوئیں ایک نازک شمع کی مانند ہے جو مخالف حالات کی وجہ سے بجھنے پر مجبور ہے۔ وہ دل سے کہتا ہے کہ وہ مزید جدوجہد ترک کر دے کیونکہ مشکلات ناقابل شکست ہیں، مزید کوشش کرنا تکلیف کو بڑھائے گا۔ اس لیے جب حالات مخالف ہوں تو سرکشی کی جگہ حقیقت کو قبول کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اور دوسرا شعر دیکھیے کہ ایسی دنیا میں جنوں ایسے زمانے میں وفا، ایسی دنیا میں جنوں ایسے زمانے میں وفا، اس طرح خود کو تماشا نہ بنا مان بھی جا، اس طرح خود کو تماشا نہ بنا مان بھی جا۔ شہریار اس شعر میں ایک ایسی دنیا اور زمانے کا ذکر کرتے ہیں جہاں محبت کی دیوانگی اور وفاداری کی قدر نہیں کی جاتی۔ ایسی دنیا اور ایسے زمانے سے مراد ایک ایسی سماجی حقیقت ہے جہاں مادیت، خود غرضی اور بے حسی غالب ہے۔ اسی لیے وہ عاشق کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی محبت اور وفا کی دیوانگی کو اس طرح ظاہر نہ کرے کہ لوگ اسے مذاق یا تماشے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ ایک سماجی تنقید ہے کہ ایسی دنیا میں خالص جذبات کو سمجھنے والوں کی کمی ہے۔ کب تلک ساتھ تیرا دیں گے یہ دھندلے سائے، کب تلک ساتھ تیرا دیں گے یہ دھندلے سائے، دیکھ نادان نہ بن ہوش میں آمان بھی جا، دیکھ نادان نہ بن ہوش میں آمان بھی جا۔ اس شعر میں شاعر براہ راست قاری یا انسان کو نادان کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، جو بات کو اثر انگیز بناتا ہے۔ یہ شعر انسان کو زندگی کی عارضی اور فانی نوعیت سے آگاہ کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں، تعلقات اور مادی سہارے ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھے، اپنی بے خبری سے نکلے اور زندگی کو گہرائی سے دیکھے۔ یہ شعر ایک عالمگیر پیغام دیتا ہے کہ ہمیں عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے حقیقت اور مستقل اقدار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ زندگی میں ابھی خوشیاں بھی حیرانائی بھی، زندگی میں ابھی خوشیاں بھی حیرانائی بھی، زندگی سے ابھی دامن نہ چھڑا مان بھی جا، زندگی سے ابھی دامن نہ چھڑا مان بھی جا۔ شہریار کی شاعری اکثر زندگی کے اتار چڑھاؤ، انسانی جذبات اور وجودی سوالات کو موضوع بناتی ہے۔ یہ شعر بھی ان کی اسی فکر کا حصہ ہے جہاں وہ زندگی کی پیچیدگیوں کو سادہ لیکن معنی خیز انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ شعر خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہو سکتا ہے جو زندگی کی مشکلات سے تنگ آ کر ہمت ہارنے لگتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے
یہ شعر زندگی کے بارے میں ایک مثبت اور پر امید نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں ابھی بہت کچھ باقی ہے، خوشیاں، رنگینیاں اور جینے کی وجوہات، اس لیے مایوسی یا نا امیدی میں زندگی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، زندگی کو گلے لگانا اور اس کے ہر لمحے کی قدر کرنا ضروری ہے۔ شہر پھر شہر ہے، ہاں جی تو بہل جاتا ہے، شہر پھر شہر ہے، ہاں جی تو بہل جاتا ہے، شہر کو چھوڑ کے صحرا کو نہ جا مان بھی جا، شہر کو چھوڑ کے صحرا کو نہ جا مان بھی جا۔ یہ شعر زندگی کی اہمیت اور اس کی ہنگامہ خیزی میں چھپے سکون کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی یعنی کہ شہر اپنے تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود جینے کے قابل ہے۔ اس کی مصروفیات اور رابطوں میں ایک ایسی کشش ہے جو انسان کو بہلا لیتی ہے اور اسے مایوسی سے بچاتی ہے۔ اس لیے زندگی کو چھوڑ کر تنہائی یا نا امیدی یعنی صحرا کی طرف جانے کے بجائے اسے قبول کرو اور اس کے ساتھ چلو۔ یہ شعر ایک پر امید پیغام دیتا ہے کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی معنی اور خوشی تلاش کی جا سکتی ہے۔ مذاکرات، سمجھوتے اور تعلقات ہی اصل زندگی ہیں، تنہائی میں پناہ تلاش کرنا محض فریب ہے۔ یہ غزل فلسفیانہ رنگ رکھتی ہے اور عملی زندگی کے حقائق سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ، مدبرانہ اور متوازن ہے۔ شاعر قاری سے گفتگو کے لہجے میں بات کرتا ہے، جیسے ایک دانش مند بزرگ ناصحانہ انداز میں کہہ رہا ہو، حالات کو سمجھ، انکار نہ کر، حقیقت کو مان بھی جا، مان بھی جا، مان بھی جا۔ دھنیہ واد۔